آج ہم ایک ایسے ستارے کی بات کر رہے ہیں جو چکاچوند روشنیوں سے نکل کر روحانیت کے سکون میں آ بسا۔ یہ کہانی ہے جنید جمشید کی، ایک ایسے سفر کی جو شہرت کی بلندیوں سے شروع ہوا اور اللہ سے قربت پر ختم ہوا، اور اپنے پیچھے ایک ایسی میراث چھوڑ گیا جو آج بھی لاکھوں دلوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اور جنید جمشید کی زندگی تو اس بات کی بہترین مثال ہے۔ ان کی وہ خوشبو صرف یادوں میں نہیں بلکہ ان کے کام، ان کے پیغام اور ان کی قائم کردہ اقدار میں آج بھی زندہ ہے۔ آئیے اس خوشبو کے سفر کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہر بڑی کہانی میں ایک اہم موڑ، ایک ٹرننگ پوائنٹ ضرور آتا ہے۔ جنید جمشید کی زندگی کا وہ موڑ ان کے دل میں اٹھنے والی ایک بے چینی تھی، ایک ایسی کشش جو انہیں دین کی سادگی اور سچائی کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری روحانی تبدیلی کا آغاز تھا۔ اور یہ تبدیلی صرف اندرونی نہیں تھی، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ایک نئے سکون اور نور کی شکل میں نظر آنے لگی۔ یہ اس وقت کا نتیجہ تھا جو انہوں نے دین کے علم والوں کی صحبت میں گزارا، جہاں انہوں نے دنیاوی شہرت کے بجائے عاجزی اور اپنے نفس پر قابو پانے کا ہنر سیکھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، بلکہ ان کا وہ بنیادی پیغام تھا جسے انہوں نے اپنی زندگی کا محور بنا لیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور یہی امید ان کے کام کی بنیاد بنی اور ہزاروں مایوس دلوں کے لیے روشنی کا ذریعہ ثابت ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو اندر کی تبدیلی تھی، یہ عملی شکل میں کیسے ڈھلی؟ جنید جمشید نے اپنی باقی زندگی دعوت کے لیے وقف کر دی، لیکن ان کی دعوت صرف تقریروں تک محدود نہیں تھی، یہ ان کے اخلاق اور عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان کا طریقہ بہت سادہ تھا مگر بے حد مؤثر۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے محبت اور نرمی سے بات کی۔ ان کا مقصد لوگوں کو اپنی شخصیت سے متاثر کرنا نہیں بلکہ ان کا تعلق ان کے رب سے جوڑنا تھا۔ ان کے الفاظ سیدھے دل میں اترتے تھے اور سوئی ہوئی روحوں کو جگا دیتے تھے۔ اور یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جنید جمشید نے یہ ثابت کیا کہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنا بالکل ممکن ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کاروبار شروع کیا جو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ ان کی اقدار کا ایک عملی نمونہ تھا۔ کہتے ہیں نا، ہر چیز کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ جے ڈاٹ کی بنیاد ایک بہت خالص نیت پر رکھی گئی تھی، ایک ایسا برانڈ بنانا جو ایمانداری، معیار اور اسلامی تہذیب کی عکاسی کرے۔ یہ صرف ایک بزنس پلان نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا۔ یہ ڈاٹ نے ایک کمال کا توازن قائم کیا۔ انہوں نے ایسے ملبوسات متعارف کروائے جو جدید فیشن کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے تھے اور ہماری روایتی اقدار اور حیا کے معیار پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ یہ فیشن اور وقار کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج تھا۔ اس کے بعد خوشبویات کا سلسلہ شروع ہوا، جو سنت نبوی اور مشرقی روایات سے متاثر تھا۔ ہر خوشبو کے پیچھے ایک سوچ تھی، ایک کہانی تھی، جس کا مقصد مسلمانوں کو اپنی شناخت پر فخر اور اعتماد دینا تھا۔ یہ گاہک کے الفاظ ہیں جو جے ڈاٹ کے جادو کو بالکل صحیح بیان کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس برانڈ کو اس لیے اپنایا کیونکہ یہ صرف ایک پروڈکٹ نہیں بیچ رہا تھا، بلکہ ایمانداری، معیار اور برکت کا وہ احساس دے رہا تھا جو جنید جمشید کی شخصیت کا حصہ تھا۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹی سی دکان سے شروع ہونے والا یہ سفر آج ایک عالمی برانڈ بن چکا ہے۔ پاکستان سے لے کر امریکہ اور برطانیہ تک جے ڈاٹ کی شاخیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب نیت صاف ہو اور محنت ایمانداری سے کی جائے تو کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ آج دنیا بھر میں جے ڈاٹ کے 100 سے بھی زیادہ سٹورز ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مارکیٹ میں ایک ایسی ضرورت کو پہچانا گیا جسے کوئی اور پورا نہیں کر رہا تھا۔ تو مارکیٹ میں وہ کمی کیا تھی؟ اس وقت کو ذہن میں لائیں جب پاکستانی مردوں کے لیے اچھے بنے بنائے روایتی کپڑے ڈھونڈنا ایک مشکل کام تھا۔ یا تو کوالٹی اچھی نہیں ملتی تھی یا پھر ڈیزائنز بہت پرانے ہوتے تھے۔ جے نے اسی خلا کو پر کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کا حل بالکل سامنے تھا۔ جہاں پہلے محدود سٹائلز تھے، کوالٹی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا اور درزیوں کے چکر لگانے پڑتے تھے، وہیں جے نے ایک بالکل نیا آپشن دیا۔ بس سٹور میں جائیں، جدید فٹنگ والے اعلیٰ معیار کے کپڑے فوراً خریدیں اور بس ساری پریشانی ختم۔ تو برانڈ کا مشن بالکل صاف تھا، اپنی ثقافت اور ورثے کو منانا، لیکن ایک نئے ماڈرن انداز میں، تاکہ نوجوان نسل بھی اس سے جڑ سکے۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ، ایک ایسا فیصلہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جے نے صرف کپڑوں سے آگے بڑھ کر خوشبو کی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا، کیونکہ اب بات صرف کیا پہننا ہے کہ نہیں رہی تھی،
بلکہ کیسا محسوس کرنا ہے تک پہنچ گئی تھی۔ اور اسی ایک قدم نے جے کو کپڑوں کے برانڈ سے ایک لائف سٹائل برانڈ بنا دیا جو لوگوں کے احساسات سے جڑتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ حیران کن، خوشبو اتنی زیادہ کامیاب ہوئی کہ وہ کمپنی کی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ بن گئی۔ اس نے بزنس کا پورا توازن ہی بدل دیا۔ یہ صرف ایک نئی پروڈکٹ نہیں تھی بلکہ یہ ایک نیا پاور ہاؤس تھا۔ لیکن اس تمام کامیابی اور شہرت کے پیچھے وہ انسان کیسا تھا؟ جنید جمشید کی اصل خوبصورتی ان کے کردار میں تھی، اور ان کے کردار کی بنیاد گہری عاجزی پر تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے سے ایک جیسی محبت اور گرم جوشی سے ملتے تھے۔ ان کی مدد خاموش ہوتی تھی، دکھاوے سے بالکل پاک۔ وہ لوگوں کے دکھ درد کو اپنا سمجھتے، انہیں تسلی اور امید دیتے، اور اپنے عمل سے یہ سکھاتے کہ اسلام کا اصل چہرہ خوبصورت اخلاق اور مہربانی ہے۔ ان سے ملنے والا ہر شخص یہی کہتا ہے۔ وہ اتنی توجہ اور اپنائیت سے ملتے تھے کہ ہر کسی کو لگتا تھا کہ وہ ان کے لیے سب سے خاص ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا کمال تھا کہ وہ لوگوں کو اہمیت اور عزت کا احساس دلاتے تھے۔ ہر زندگی کو اپنے اختتام کو پہنچنا ہے۔ جنید جمشید کی زندگی کا خاتمہ المناک ضرور تھا، لیکن یہ ان کے مشن کی تکمیل کا آغاز بھی تھا۔ وہ اپنے رب کے راستے پر ہی اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ وہ دن تھا جب وہ چترال میں دین کا پیغام پہنچا کر واپس آ رہے تھے کہ PIA کی فلائٹ 661 ایک المناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ پورے پاکستان نے صرف ایک فنکار یا بزنس مین کا نہیں بلکہ ایک ایسے رہنما اور دوست کا سوگ منایا جس نے ان کے دلوں کو چھوا تھا۔ لیکن جنید جمشید جیسے لوگ مرتے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا جسمانی سفر ختم ہوا، لیکن ان کے اثر اور پیغام کا سفر آج بھی پوری آب و تاب سے جاری ہے۔ اسلام میں صدقہ جاریہ کا تصور بہت خوبصورت ہے۔ یہ وہ نیکی ہے جس کا اجر انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور جنید جمشید کی زندگی صدقہ جاریہ کی ایک جیتی جاگتی مثال بن گئی۔ ذرا سوچئے، جب بھی کوئی ان کے برانڈ کا لباس پہن کر حیا کا احساس کرتا ہے، جب بھی کوئی ان کی خوشبو استعمال کرتا ہے، یا جب بھی کوئی ان کی کہی ہوئی بات سے ہدایت پاتا ہے، تو اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچتا ہے۔ یہ ہے ان کی اصل اور لازوال کامیابی۔ جنید جمشید کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر ایک زندگی ایک لازوال پیغام کیسے بن جاتی ہے؟ شاید اس کا جواب خالص نیت، بلوز خدمت اور اپنے مقصد سے سچی لگن میں ہی چھپا ہے۔